بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقین کامل کے تمام محترم ساتھیوں السلام علیکم۔ آپ کو ہم اپنے اس چینل یقین کامل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم اپنے ان دوست احباب کے لیے ویڈیو لائے ہیں، وظیفہ لائے ہیں جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اور علاج کروا کر تھک چکے ہیں، کیونکہ اس سے ریلیٹڈ ہمیں کومنٹ ریسیو ہوا کہ اس پر ویڈیو بنائیے، تو یہی سوچتے ہوئے دیکھتے ہوئے آج کی ویڈیو سلیکٹ کی ہے۔ اس لیے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ بھی ہماری ویڈیوز کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے گا، تاکہ وہ لوگ جو اس پریشانی کا شکار ہیں ان کا بھی بھلا ہو سکے۔ تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے، وہ لوگ جو نا امید ہو چکے ہیں۔ ہمارے رب کے، میرے رب کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، دیر ہے اندیر نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ یقین ہے، ہمارا یہ کامل یقین ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی اپنے خزانوں سے ضرور اولاد عطا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اب آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک نہیں بلکہ 4-5 پاورفل مجرب پر اثیر وظائف شیئر کریں گے، تاکہ اگر آپ ایک نہیں کر پاتے تو دوسرا کر سکے، جن کی برکتوں سے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی ضرور اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا۔ بس آپ کو یقین کامل ہونا چاہیے، یقین کامل کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے پر امید ہونا ہے، اور ان وظائف میں سے جو وظیفہ آپ کو آسان لگے آپ نے وہی کرنا ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ کوئی بھی پوائنٹ آپ مس نہ کر سکیں۔ جو وظیفہ آپ کو آسان لگے تو آپ وہی کر لیجئے گا، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ پاک آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار کرے گا۔ زیادہ وظیفہ اس لیے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کوئی آسان سا وظیفہ بتائیں جو ہم آسانی سے کر سکیں۔ دیکھیے، اگر کوئی پریشانی ہے تو تھوڑا سا وقت نکال کر، چاہے آسان ہو مشکل ہو، رب کو راضی تو کرنا ہی پڑے گا۔ تو جیسا بھی عمل ہو یقین رکھ کے کیا کیجیے، اور یہ سوال نہ کیا کیجیے کہ کیا اس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ فائدہ ہم لوگوں نے نہیں دینا، اللہ تبارک تعالیٰ نے دینا ہے، تو اس پر یقین رکھیں کہ واقعی ہی انشاءاللہ اسی سے فائدہ ہونا ہے آپ کو۔ اور یہ ہمارے بتائے ہوئے عمل نہیں ہے، یہ بزرگان دین کے بتائے ہوئے عمل ہیں، یہ قرآن و حدیث سے لیے گئے عمل ہوتے ہیں، اور یہ وہ عمل ہوتے ہیں جو مجرب ہوتے ہیں، جو ہمارے بزرگان دین نے ہم تک پہنچائے ہیں۔ تو بلا تاخیر بڑھتے ہیں آج کے اس عمل کی طرف۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے، اگر آپ ہم لوگوں کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو آپ یقین کامل چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، اور ویڈیوز کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے شیئر کیجئے گا۔ تو یہ آج کا وظیفہ بہت آسان، مجرب، پاورفل ہے، اور بہت آسان ہے۔ وہ دوست، وہ احباب جو اولاد سے محروم ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اولاد کی نعمت عطا فرمائے، تو انہیں چاہیے کہ روزانہ 101 مرتبہ سورہ کوثر قرآن پاک کے پارہ نمبر 30 میں موجود ہے۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ ہے، اور بہت آسان عمل ہے۔ روزانہ صرف اور صرف 101 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ مطلب جیسے ہی آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے 101 مرتبہ، تو ہر بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہوئے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ سورہ کوثر 101 مرتبہ پڑھیں تو آپ نے اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً پیش کرنا ہے۔ اول آخر درود شریف پڑھنا آپ نے نہیں بھولنا، اور درمیان میں اس سورہ مبارکہ کو 101 مرتبہ پڑھیے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے، کوئی بھی حاجت ہو اس کے لیے دعا کرنی ہے، چاہے اولاد کی ہو، اس کے علاوہ بھی کسی حاجت کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہمیں کامیابی ضرور ملے گی۔ یقین کامل ہوا تو کامیابی نہ ہو، یہ بھلا کہاں لکھا ہے؟ ہم جیسا گمان کرتے ہیں ویسا ہی ہوتا ہے، تو آپ گمان اچھا رکھیے، اللہ سے اچھا گمان کیجئے، تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ محترم ساتھیوں، محترم دوستو، یہ بہت پاورفل وظیفہ، اس کو ضرور کیجئے گا۔ نہایت ہی آسان سورہ مبارکہ ہے۔ تو اب چلتے ہیں آج کے دوسرے وظیفے کی طرف۔ یہ بھی اولاد کے لیے ہے، اولاد نرینہ کے لیے وظیفہ ہے۔ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک صالح بیٹا عطا فرمائے، جن کے گھر بیٹیاں ہیں وہ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور جو
بیٹے کے خواہش مند ہیں وہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ان کو چاہیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ ہر جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت، لیکن جمعۃ المبارک کو اب جیسے کہ ماشاءاللہ سے ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے تو ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں کیجیے۔ جمعۃ المبارک میں اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ نام، سب سے پہلے اس نام کو سن لیجئے، وہ اس میں مبارکہ وہ صفاتی نام کیا ہے؟ یا باریو، یا باریو، یا باریو، یا باریو۔ آپ نے جمعۃ المبارک کو اس اسم مبارکہ کو صرف اور صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب بھی آپ اس اسم مبارک کو پڑھیں تو اول اور آخر کم از کم 3 مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ انشاءاللہ عزوجل اس وظیفے کی برکتوں سے اللہ تبارک تعالی ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں گے، بیٹا عطا فرمائے گا۔ بس یقین کامل ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ایک اور عمل بتاتی چلوں، بیٹے کے لیے خاص کر یہ عمل ہے جو اب بتانے لگی ہوں۔ وہ خواتین جو اپنے ہسبینڈ سے ملاپ انٹرکورس سے پہلے، جس دن انٹرکورس کرنا ہو اس سے پہلے صبح شام ان خواتین نے ایک کیلا کھانا ہے۔ دن میں 3 کیلے بھی کھا سکتے ہیں، لیکن کیلا لازمی کھانا ہے، صبح بھی اور شام کو بھی، دن ٹائم بھی چاہے کھا لیجیے۔ کھانے سے پہلے اول آخر درود شریف پڑھیے گا اور درمیان میں آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک صفاتی نام یا ولیو، یہ صفاتی نام آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کا 11 مرتبہ پڑھ کر کیلے پر دم کرنا ہے اور پھر اس کو کھا لینا ہے۔ یہ کیلا کھانے کے بعد ملاپ کیجیے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اگر تو پریگننسی ہوئی تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بیٹا پیدا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے پر امید ہو کر اس وظیفے کو کرنا ہے۔ تو آئیے اب چلتے ہیں اگلے وظیفے کی طرف۔ یہ بھی اولاد کی نعمت کے لیے ہے، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے پھر عرض کریں گے کہ صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، اور اگر آج کے جو 2 وظائف بتائے ہیں اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ تو آج کا جو اگلا وظیفہ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ ہے سورہ المائدہ کا۔ آپ نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 117 پڑھنی ہے۔ آپ سامنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 17، 117 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17 کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو روزانہ 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر درود شریف کا پڑھنا لازمی ہے۔ اول آخر درود شریف پڑھ لیجئے گا، اس کے بعد 300 بار پڑھ کر آپ نے کسی بھی میٹھی چیز پر دم کرنا ہے۔ میٹھی چیز پر دم کرنے کے بعد آپ نے اس میٹھی چیز کو آدھا خود کھا لینا ہے، آدھا آپ نے اپنے شوہر کو کھلا دینا ہے۔ تھوڑا بہت اوپر نیچے بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو بھی چیز ہے اندازے سے تھوڑا آپ کھائیے، تھوڑا اپنے ہسبینڈ کو کھلا دیجئے۔ تو جیسا کھجور ہو گئی، اس اگر آپ کو نقصان نہیں دیتی، ویسے تو کھجور میں ماشاءاللہ سے شفا ہے، ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کھجور پر دم کیجئے، آدھی کھجور آپ کھائیں، آدھا اپنے ہسبینڈ کو کھلا دیجئے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس عمل کو اگر آپ کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو نیک صالح اولاد سے نوازے گا۔ لیکن اس عمل کو آپ نے مسلسل 41 دن تک کرنا ہے، اس میں کوئی بھی ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تو کسی مجبوری کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے وقفہ آ جاتا ہے، ناغہ ہو جاتا ہے، تو آپ نے اس عمل کو دوبارہ سے کرنا ہے۔ یعنی جتنے دن آپ نے کیا، 10 دن، 5 دن، 20 دن، 21 دن، ایون آپ نے 39 دن کر لیا، 40واں دن ناغہ ہو گیا تو آپ نے دوبارہ 41 دن پورے کرنے ہیں۔ تو انشاءاللہ عزوجل ان 41 دنوں کے اندر آپ کو کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ رب کے فضل و کرم سے۔ اور اگر بات کی جائے کہ کس ٹائم اس عمل کو کرنا ہے تو اس کا کوئی خاص ٹائم نہیں ہے، جب آپ کو آسانی ہو، جب آپ کو ٹائم ملے آپ اس عمل کو کر لیجئے۔ رات کو کر لیں، صبح میں کر لیں، دن میں کر لیں، جب آپ آسانی سے کر سکو۔ یہاں پر ایک اور بات آپ کو بتاتی چلوں، جب آپ نے اس آیت مبارکہ یعنی کہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 17 کو 300 بار پڑھنا ہے تو درود شریف کم از کم 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اول اور آخر، ٹھیک ہے؟ تو محترم ساتھیوں، محترم بہنوں، بھائیوں، یہ تھا آج کا وظیفہ، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کے ساتھ ہم نے یہ شیئر کیا، آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو یقین کامل سے اس کو
اس کے پڑھنے والے کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ لیکن لاسٹ میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو لوگ ہمیں پہلی بار سن رہے ہیں، پہلی بار دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارا چینل یقین کامل ضرور سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ آپ ہمیں دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ ہماری ویڈیوز کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے شیئر کیجیے گا۔ آپ سے ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ۔